ویڈیو اگر السلام اچھی لگے علیکم تو ورحمۃ ویڈیو کو اللہ لائک کیجیے اور وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے، یہاں تک کہ تم کم ہمت ہو گئے اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تم کو دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزما لے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 تھی، جس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنگ احد کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کے مطابق اس نے تمہاری مدد بھی فرمائی۔ اس سے یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ وعدہ فرشتوں کے نازل ہونے کا جنگ احد کے دن تھا۔ 3000 دشمن کا لشکر تھا، اس کے باوجود پھر بھی مقابلے پر آتے ہی ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو ابتداءً فتح حاصل ہوئی، فتح مندی ہوئی، لیکن ایک معمولی غلطی کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، جو نافرمانی تیر اندازوں کی تھی اور بعض حضرات کی پست ہمتی کی بنا پر جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا اور وہ شرط کے ساتھ میں مقید تھا، وہ وعدہ رک گیا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے شروع دین میں، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر غالب کر دیا، لیکن تم نے پھر بزدلی دکھائی اور نبی کی نافرمانی کی، ان کی بتلائی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری رغبت کی چیز دکھا دی تھی، یعنی مسلمان صاف طور پر غالب آ گئے تھے، جیسا کہ جنگ احد میں شروع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غالب کر دیا تھا۔ مسلمان مال غنیمت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، موجود پا رہے تھے، اور کفار پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تم میں سے بعض نے دنیا طلبی کی، یعنی دنیا کو طلب کرنے لگے، اور کفار کی شکست کو، ہار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خیال بھی نہ کر کے مال غنیمت کی طرف دوڑنے لگے، مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اگرچہ بعض دوسرے نیک نیت اور آخرت طلب بھی تھے، یعنی جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کی ایک گھاٹی پر جمع کیا تھا، روک دیا تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا ڈر تھا، اور 50 لوگ تھے، ان میں سے تقریباً لوگ بھاگ چکے تھے، صرف 10 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ تو جو 10 لوگ تھے انہیں کو جو ہے نیک نیت اور آخرت طلب بھی کہا گیا، لیکن اس نافرمانی وغیرہ کی بنا پر کفار کی
پھر بنائی، یعنی کافروں کو غلبہ ہونے لگا، اور ایک مرتبہ تمہاری پوری آزمائش ہو گئی کہ غالب ہو کر مغلوب ہو گئے، فتح کے بعد شکست ہو گئی۔ یعنی شروع میں مسلمانوں کو جنگ احد میں فتح ہوئی تھی، مسلمان غالب تھے، پھر بعد میں ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے غالب ہونے کے بعد میں مغلوب ہو گئے، شکست ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس جرم کو، اس غلطی کو معاف فرما دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بظاہر صحابہ میں یعنی تم ان سے تعداد میں اور اسباب میں کم تھے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا لشکر ان سے کم تھا، اور اسی طریقے سے اسباب بھی صحابہ کرام کے پاس میں کم تھے۔ خطا کا معاف ہونا بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں بیان فرما دیا، یعنی آیت نمبر 152 میں، جیسا کہ آیت کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، یعنی تمہارے جرم کو، تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی احد کی لڑائی کی غلطی کو معاف کر دیا، تو اب کسی کو بولنے کا کچھ حق نہیں ہوتا، صحابہ پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، بعض حضرت ابوبکر صدیق پر تنقید کرتے ہیں، اور بعض بیوقوف اور احمق ایسے ہیں جو تمام صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، تمام صحابہ پر غلطی کا یعنی الزام لگاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تو اب صحابہ کو برا کہنا اور ان کو غلط کہنا یہ کسی کا بھی حق نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو پیر کی مٹی ہے اس مٹی کے دھول کے برابر بھی ہمارا درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور جب قرآن کریم کی نص قطعی سے یعنی ٹھوس دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی، اب ٹھوس دلیل پر عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی شان میں بالکل گستاخی نہ کرے، صحابہ کرام کو بالکل برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ رب العزت نے تم سے درگزر کر دیا، تم کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اسی میں اللہ رب العزت نے امیر کی مخالفت کے انجام کو بھی جو ہے بیان فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جیسی احد میں ہوئی ہے کہیں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ شروع میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بہت زبردست مدد فرمائی تھی۔ اسی کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ تم سے سچا کر دکھلایا، لیکن پھر تمہارے بعض لوگوں کے کرتوتوں سے معاملہ الٹا ہو گیا، بعض لوگوں نے دنیا طلبی کر کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی بعض پھر اندازوں نے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا، یعنی گھاٹی میں کھڑا کیا تھا اور فرما دیا تھا کہ تم یہاں سے دشمنوں کی نگہبانی کرو، وہ ہماری پیٹھ کی طرف سے نہ آ جائے، اگر تم بھی دیکھو ہم ہار بھی گئے تو تم اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹنا، اور تم دیکھو کہ ہم ہر طرح غالب آ چکے ہیں تو بھی تم غنیمت جمع کرنے کے لیے بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تین اندازوں نے حکم کی نافرمانی کی، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، صفوں کا کوئی خیال نہ رہا، اور گھاٹی کو خالی پا کر مشرکوں نے بھاگنا بند کر دیا، اور غور و فکر کر کے اس جگہ پر جو ہے نا حملہ کر دیا، یعنی جہاں پر مسلمان گھاٹی سے ہٹ گئے تھے، جہاں سے دشمنوں کے اوپر صحابہ کرام تیر چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے ابتداءً فتح ہو گئی تھی، اس گھاٹی کو صحابہ کرام میں سے
جو 50 لوگ وہاں پر تعینات تھے ان میں سے تقریباً 40 افراد وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نکل گئے، اور جو مسلمان نیچے کی طرف تھے ان سے جا ملے، اور صرف 10 مسلمان رہ گئے۔ اب مشرکوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی تو خالی ہے، درہ خالی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر کے وہیں سے پیچھے کی طرف حملہ کرنا شروع کر دیا۔ چند مسلمان جو اب تک وہاں جمع کھڑے تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے، اور اب ان لوگوں نے مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کی بے خبری میں اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر نہ جم سکے، اور شروع دین کی فتح اب شکست میں بدل گئی، اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، اور لڑائی کے رنگ نے مسلمانوں کو اس کا یقین کرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کہ مسلمانوں کی نظریں چہرے مبارک پر پڑی، یعنی جو افواہ پھیل چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، تو تھوڑی دیر کے بعد میں صحابہ کرام کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پر پڑی، تو وہ اپنی سب مصیبتیں بھول گئے اور خوشی کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھی جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ مجھے تو پوری طرح یقین تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا طلب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اگر مجھے اس بات پر قسم دی جاتی تو میں قسم بھی کھا لیتا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی جو ہے دنیا کا طلب کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ آیت اتری، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ جو دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض وہ ہیں جو آخرت کے طلب کرنے والے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا خلاف ہوا اور آپ کی نافرمانی سرزد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے، یعنی صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصاری جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے وہ باقی رہ گئے، اور مہاجرین میں سے 2 مہاجر آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اور اتنے بڑے مجمع کے مقابلے تنہا شجاعت دینے لگے، بہادری دکھلانے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر کفار نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ پھر ایک انصاری تیار ہوئے، یعنی مشرکین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہٹائے، یعنی دشمنوں کو ہٹائے۔ تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنے بڑے مجمع کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے اور اپنی بہادری دکھانے لگے، ہمت اور جرأت سے کام لینے لگے، یہاں تک کہ وہ پہلے انصاری شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام نے حملہ کرنا چاہا، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ پھر ایک انصاری تیار ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑنے لگے کہ انہیں آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جو 7 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جمع تھے، ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شہید ہو گئے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش نہ آ جائے۔ بہرحال وہ جو 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب اللہ کے راستے میں ان کو شہادت کا مقام ملا، شہادت کا درجہ ملا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو شہادت کا مقام ملا ہو اور جس کو شہادت کا درجہ ملا ہو، ان سے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان 7 انصاری صحابہ سے بھی خوش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا، افسوس ہم نے اپنے ساتھیوں سے عدل والا منصفانہ معاملہ نہیں کیا۔ اب ابو سفیان نے ہاک لگائی کہ اعلو حبلو اعلو حبلو، آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے، یعنی عزا ہمارا معبود ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، تمہارا کوئی عزا معبود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو، یعنی ابو سفیان کو جواب دو، کہو اللہ مولانا
والکافرون لا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج بھی اللہ ہی ہم مسلمانوں کا مددگار ہے۔ آج ہمیں بھی مکمل اللہ کے ذات پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے، مکمل اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوگا، آج بھی ہم لوگوں کو جو ہے شروع میں اپنی ہزیمت اور شکست نظر آئے گی، لیکن انتہاً ہمارا یہ غلبہ ہوگا، اللہ ہم کو غالب فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب یہ جواب دیا تو ابو سفیان کہنے لگا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، کوئی دن ہمارا ہوتا ہے، کوئی دن تمہارا ہوتا ہے، یعنی کسی دن میں تم غالب ہو جاتے ہو، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، اور کوئی دن میں ہم غالب ہو جاتے ہیں، تم مغلوب ہو جاتے ہو۔ یہ تو ہاتھوں کا سودا ہے، ایک کے بدلے ایک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو سفیان کو جواب دیا، ہرگز برابر نہیں، اور ہمارے شہداء زندہ ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں مر چکے ہیں، وہ اللہ کے یہاں شہید ہو چکے ہیں، ان کا مقام اونچا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو آج بھی مسلمان یاد رکھیے کہ مسلمان اگر مارا جاتا ہے یا مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں شہادت کے مقام میں لکھا جاتا ہے، اس کو اونچا مقام ملتا ہے۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی اور خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے اللہ نے پہلے زمانے میں مسلمانوں کی مدد کی، آج بھی مسلمان اللہ کے راستے میں جم جائے، اللہ کی اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی نصرت و مدد کرے گا مسلمان، تو اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز برابری نہیں ہو سکتی، ہمارے شہید زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور تمہارے مقتول یعنی جو قتل کیے گئے جہنم میں عذاب کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ پھر ابو سفیان بولا، تمہارے مقتولوں میں، قتل ہونے والوں میں تم دیکھو گے کہ بعض کے کان، بعض کے ناک، بعض کے ہاتھ، بعض کے پیر، یعنی جسم کے مختلف حصے وغیرہ کاٹ لیے گئے ہیں، لیکن میں نے نہ یہ کہا نہ اس سے روکا، یعنی میں نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ جسم کا مسئلہ بنا دیا جائے، کہ جسم کے حصوں کو کاٹا جائے، اور نہ میں نے اس سے روکا تھا، اور نہ میں نے اسے پسند کیا اور نہ ناپسند کیا، نہ مجھے یہ بھلا معلوم ہوا نہ مجھ کو یہ برا معلوم ہوا۔ بہرحال یہ ابو سفیان تھے جو جنگ احد میں کفاروں کے ساتھ تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، کیونکہ بعد میں ان کے دل کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی، ایک شوق پیدا ہوا، ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت مجھ کو ہدایت دے دے اور میں بھی صحیح راستے پر آ جاؤں۔ تو بہرحال ابو سفیان کی طلب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابو سفیان کو یعنی فتح مکہ کے وقت میں ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی جنگ احد میں شہادت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چھینا گیا تھا، اور ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس وقت تک کہ جو ہے وہ غیر مسلم تھی، مشرک تھی، اس ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کلیجے کو نگل نہ سکی، اس نے اگل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناممکن تھا کہ اس کے پیٹ میں حمزہ کا ذرا سا گوشت بھی چلا جائے۔ اللہ تعالی حمزہ کے کسی بدن کے حصے کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا۔ وہی ہندہ بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا، کیونکہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں جو ہے یعنی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو ابو سفیان کو ہدایت دے دیا، اللہ نے چاہا تو ابو سفیان کی بیوی کو ہدایت دے دیا، اللہ نے چاہا تو امیر معاویہ کو ہدایت دے دیا، اللہ نے چاہا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو جو ہے ہدایت دے دیا۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بہرحال چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ پھر ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا، وہ حضرت حمزہ کے
پہلو میں رکھا گیا، بازو میں رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ انصاری کا جنازہ اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہا۔ اسی طرح 70 شخص لائے گئے جو میدان احد میں، جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، جو مسلمانوں کے افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کی الگ الگ جنازے کی نماز پڑھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ پڑھی۔ یعنی جس کی بھی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کے ساتھ میں حضرت حمزہ کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص ہے کہ ایک ہی آدمی کی 70 مرتبہ نماز پڑھنا، بعد میں جو ہے ایسی کسی کی جو ہے نماز جنازہ 70 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ ہاں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ولی کو حق ہے کہ اگر وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا تو بعد میں جو ہے آ کر کے وہ جو ہے خود سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو دوسرے افراد جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے خاص کر دیا تھا۔ اب کوئی دوسرا شخص جو ہے نا ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو جو اپنے دھیان میں رکھے کہ ایک آدمی کی ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ فتووں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، شامی وغیرہ میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز 70 دفعہ پڑھی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حاجی نے بیت اللہ شریف میں ایک مجلس کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ قریشی ہیں۔ پوچھا ان کے شیخ کون ہیں؟ جواب ملا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم، عزت کی قسم، کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن، یعنی جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے، یعنی جنگ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس نے خوش ہو کر تکبیر کہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آ۔ اس شخص کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اب میں تجھے پورے واقعات سناتا ہوں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد والے دن کیوں بھاگ گئے، میدان بدر میں، جنگ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے، اور بیعت رضوان میں بھی کیوں شریک نہیں تھے۔ بہرحال پورے واقعات سنائے اور کہا کہ احد کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھاگنا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ نے تو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے تم سے درگزر کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے درگزر کر دیا تو اب ہمیں یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے ایسی حرکت کی، ویسی حرکت کی، اور صحابہ کرام پر تنقید کا نشانہ باندھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے بعض یعنی گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ بدر کی دن کی غیر حاضری کا سبب یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور وہ سخت بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ، مدینہ میں رہو، تم کو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دے گا، بدلہ دے گا، اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ دے گا۔ بیعت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اس لیے کہ مکہ میں جو عزت انہیں حاصل تھی کسی اور دن ان کو اتنی عزت، کسی اور کو جو اتنی عزت حاصل نہیں تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو مکہ میں بھیجا، ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت لی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، گویا بیعت کی، پھر اس شخص سے کہا اب جا اور اسے بھی ساتھ لے جا، یعنی جو سوالات تو نے کیے تھے ان سوالات کے جوابات کو بھی تو ساتھ میں لے جا۔ تو وہ لوگ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق پر، کبھی حضرت عمر فاروق پر، کبھی حضرت عثمان غنی پر، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی کسی اور صحابی پر، کبھی صحابہ کرام کی جو غلطی احد والے دن ہوئی ہے اس غلطی کو مد نظر رکھ کر صحابہ پر تنقید کا نشانہ باندھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو غور و فکر سے پڑھ لے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، اللہ نے درگزر کر دیا تھا۔ اب جو لوگ ان چیزوں میں مشغول ہیں، یعنی صحابہ کرام پر تنقید باندھنے میں، کبھی انبیاء پر تنقید کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام پر، وہ ان تمام چیزوں کو غور و فکر سے یعنی سنیں اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرے، تفسیروں کا مطالعہ کرے اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معصوم قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رضا کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ 11ویں پارے کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں اللہ نے صاف بیان فرما دیا، اور اسی طریقے سے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب ان کا امتحان لیا تو اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر تو تقوی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب جو ہے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں کہ اللہ نے ہم کو معاف کیا، اب ہم کو تو جو اس کا علم نہیں ہے، اب ہم جو ہے اپنی فکر کریں، ہم اپنی آخرت کو بنائیں کہ ہمارا وہاں پر کیا حال ہونے والا ہے۔ ہمیں تو جو کوئی پیغمبر آ کر کے بتلانے والا نہیں، کوئی وحی تو نازل ہونے والی نہیں کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، معاف تو اللہ وہی کرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کو بنانے کی فکر اور کوشش کریں اور اللہ کے معصوم بندوں کے پیچھے نہ پڑے، صحابہ کرام کے پیچھے نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔